الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أريت النار فرأيت أهلها وفي رواية أكثر أهلها النساء. قال بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل بمن؟ قال لو أحسنت إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أو كما قال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دنیا کی زندگی دو طرح گزرتی ہے. ایک تو آدمی جیسے چاہے اور دوسری زندگی ایسی گزاری جاتی ہے جس طرح شارع اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق. دونوں زندگیوں میں واضح فرق ہوگا. اگر ایک شخص کوئی قید اور بند تعلیم اور تربیت قبول نہیں کرتا، اس کی زندگی اس کے خیال میں آزادانہ ہوگی، لیکن حقیقت میں فریب اور مکر کی زندگی ہوگی، نقصان اور اذیت کی زندگی ہوگی. اور جو شخص اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی اور پیغمبرانہ طریق تعلیم کا پابند ہو، اس کی زندگی بظاہر محکومانہ اور غلامانہ زندگی ہے، لیکن حقیقت میں شیر و شکر حیات ہے اور بڑی دلاویزی، فرحت اور خوشیاں ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک شخص سلیم الفطرت، ذی عقل، یہ شخص کئی چیزوں میں عقل کی، نقل کی، روایت کی، درایت کی، اپنے بڑوں کی پابندی قبول کرتا ہے.
اس کی زندگی پرنور زندگی سمجھی جاتی ہے، اسے ہر گھڑی ہر لمحہ مسرت اور خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے جو عقل ہی نہ جانے تو آپ کہیں گے یہ تو بیوقوف مجنون ہے، وہ سردی گرمی کا فرق بھی نہیں کرے گا، وہ پھیکے اور میٹھے کا فرق بھی نہیں کر سکے گا، بیمار ہوگا۔ فرق مٹا دینا اور قید و بند سے آزاد ہونا دنیا کے اندر سخت خطرہ حیات ہے۔ ایک معصوم بچہ جو ماں کی تربیت میں ہوتا ہے، اسے ماں کئی چیزوں سے روکتی ہے، وہ بچہ رونے بھی لگتا ہے، لیکن اس رونے کا اعتبار نہیں ہے اور یہ روکنا ضروری ہے کیونکہ وہ باہر جانا چاہتا ہے، سخت سردی ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں اور اس معصوم بچے کو نمونیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس روک میں اس کی حیات اور نشاط ہے، اور اس طرح چھوڑ دینے میں اس کے ساتھ دشمنی اور اس کی تباہی ہے۔ ایک شخص اتنا وزنی بوجھ اٹھانے کے درپے ہے جس سے اس کی گردن ٹوٹ سکتی ہے، ایک عقل مند اس کو کہتا ہے کہ صبر کرو، اس کو 2-3 پیروں میں آپ اٹھائے، اس کی اجلت اس کے لیے خطرہ ہے اور اس کی روک اس کے لیے آرام، راحت اور زندگی کے پرسکون بنانے کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں سورت محمد میں، جسے سورت قتال بھی کہتے ہیں، اللہ تعالی نے کفار کا ذکر کیا ہے اور اس طرح فرمایا ہے کہ یاکلون ویتمتعون، یہ کھاتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، جہنمی ان کا ٹھکانہ ہے۔ کلام الہی کے ارشادات گن گرج کے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ کھانا کھانا اس پر تو پابندی نہیں، اللہ کا ارشاد ہے کلو واشربوا، کھاؤ پیو۔ وما ارسلنا من رسول الا كانوا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے سب کھانا کھاتے تھے اور ضرورت کے لیے، حاجات بشریہ کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ تو کھانا کھانا اور بازار میں اپنے کام کاج کے لیے جانا یہ تو پیغمبرانہ سنت ہے، ضرورت بشریہ ہے، اس پر تو پابندی نہیں ہے۔ فائدہ اٹھانا، جسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں مزے اڑانا، یہ بھی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا یہ ہمارے نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے اور ہم نے طرح طرح سے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو کفار اور مشرکین کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ اس میں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں اور ضروریات بشریہ میں یا کھانے اور پینے میں یا دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں قید و بند کے قائل نہیں تھے، اس لیے رب العزت نے اس پر پابندی لگائی اور فرمایا ان کے کھانے میں اور جانوروں کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور عاقبت سے بے خبر ہوتا ہے اور انسان عاقبت کا خیال رکھتا ہے، اس لیے وہ کھانوں کے درمیان دسترخوان پر بھی چناؤ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے سہل و سہا ہے اور یہ چیزیں میرے لیے دقت اور گرانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اللہ نے عقل اس لیے دی، الم نجعل لہ عینین، یہ پیاری آنکھیں جو دی دیکھ کے چلے،
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور یہ پیاری زبان اور ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اونچے اور نیچے، اچھے اور برے دونوں راستے دکھائے ہیں۔ آپ دیکھ کے چلے، سامنے کوئی روک آ گئی اور اس نے ٹھوکر کھائی، آپ کو پتہ ہی ٹھوکر آپ نے کیوں کھائی ہے؟ آپ نے دو چیزوں کا استعمال نہیں کیا، ایک عقل کا اور دوسرا شریعت کا، اس لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں سے کام لے، چلتے ہوئے دیکھا کرے۔ آپ وہاں سے داخل ہوئے میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ عقل یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہنچے اور بیٹھے آرام سے پھر دیکھیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات تھی؟ آپ کہیں گے او ممبر میں جمعے کی تقریر میں اس کا ذکر کیا، تو یہ تو درد کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی آتے ہیں اور وہ بے خیالی میں ٹھوکر کھاتے ہیں، انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور یہ مسجد پہلے جس طرح بنی تھی، پرانے لوگوں کو یاد ہے، وہ تو ابھی کا واقعہ ہے 5-6 سال پہلے کا، اس میں کئی سیڑھیاں تھیں۔ جب دوبارہ میں یہاں سے دیکھتا تھا، وہاں سے مجھے دیکھتے ہوئے بعض ایسے زخمی ہو جاتے تھے کہ خون نکلتا تھا، چلے جاتے تھے۔ میں پوچھتا کہاں چلے گئے ٹھوکر کھا کے، خون نکلا جی، کپڑے پلید ہوئے۔ میں کہتا تھا کاش کہ آپ کی آنکھیں ہوتی، یہ آنکھیں نہیں، یہ تو چابڑی کی آنکھیں، دیکھنے والی آنکھیں ہوتی تو آپ دیکھتے۔ اور یہ مسجد تو پہلے کی بنی ہوئی آپ دیکھتے۔ الم نجعل لہ عینین، تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ اس پر اتنے ناراض ہوئے اور اس غریب نے ٹھوکر بھی کھائی، خون بھی نکلا۔ میں نے کہا اس لیے کہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ پیغمبر بھی تو ناراض ہوئے تھے جنہوں نے کہا ایک مومن ایک جگہ سے 2 دفعہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو زیادہ تاکید ہے کہ وہ عقل سے کام لیں۔ المومن، مومن کو کہا ہے لا یلدغ من جوہر واحد مرتين۔ نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ سجدہ ایسا کھل کر کرو کہ آپ کے ہاتھ زمین پہ نہ بچھے اور انگلیاں بند رکھو، اور قاعدے میں نہ ہاتھ پیچھے کرو نہ بہت لٹکائے رکھو۔ اس نبی نے ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کے آداب بھی بتائے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ ایک کافر نے اعتراض کیا تھا کہ سنا ہے آپ کے پیغمبر آپ کو استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، ظاہر ہے قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو اور منہ بھی نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ سکھاؤ، اور 3 ڈھیلوں سے اکتفا کر لو، اور جب تک طہارت نہ ہوئی ہو نہ اٹھو۔ اور آپ نے فرمایا کوئلے سے نہ پوچھو، ہڈیوں سے نہ پوچھو، محترم چیز سے نہ پوچھو۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ہاں ایسا نبی مبعوث کیا ہے جو ہمیں سب کچھ سمجھاتے ہیں، حتی الخرات، خرات کے معنی استنجے کا طریقہ، آداب۔ اس مجوسی کا رنگ اڑ گیا کہ میں تو اعتراض کرتا تھا، اور یہ بطور شکر و فخر کے اس کو بیان کرتے۔ بعث فینا رسولا، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر نصیب کیا یعلمنا کل شیء حتی الخرات۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تعلیم فرمائی ہے، اور جو چیزیں زیادہ پیش آتی ہیں ان کو زیادہ بیان فرمایا، اور جو چیزیں کم پیش آتی ہے ان کو کم بیان فرمایا، ضرورت کم تھی اس کی۔ نمازیں 5 ہے تو نمازوں سے متعلق قرآن میں 500 کے قریب آئے تھے۔ زکوٰۃ اس سے کم درجے کی ہے، سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی اور غنی پر ہوگی، فقیر پر تو نہیں ہوگی، تو 200 آیتیں۔ اور حج
اور عمرہ. حج عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے اور عمرہ 5 دنوں کے علاوہ ہر دن ہو سکتا ہے. ایام تشریق کے علاوہ تمام ایام میں درست ہے. تو اس پر مشتمل مشکل سے 20 آیت ہے. شرک کی نفی بہت زیادہ ہے. ہر آیت اور ہر موقع پر جب ایک نبی اور ولی کا مضمون شروع ہوتا ہے تو اللہ اس کے اول و آخر کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. خبردار کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے مدد مانگی, کسی کو حاجت روا سمجھا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا, وہ ذلیل ہو جاؤ گے. کیونکہ انسانوں کی عادت ہے, کسی کو بھی ذرا حیثیت والے دیکھا تو اس کے سامنے بھیڑ بنتا ہے. کہا سیدھا ہو کے چلو, میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا, میرے علاوہ کسی کو حاجت روا و مشکل کشا نہ ماننا. اور کتنی سختی فرمائی, انما المشرکون نجس, یہ مخلوق سے مانگنے والے پرلے درجے کے پلید ہیں, یہ گندے لوگ ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قرآن میں کتے کا ذکر ہے, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, لیکن اس کو پلید نہیں کہا ہے. قرآن میں خنزیر کا بھی ذکر ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, لیکن فرمایا خنزیر سے بھی بدتر وہ ہے جو اپنے اعضاء سے اور سننے اور دیکھنے سے کام نہیں لیتے, اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. خنزیر کی حرمت پر مشتمل 4 مقامات ہیں. بقرہ میں, مائدہ میں, انعام میں اور نحل میں. اور شرک سے متعلق 800 آیت ہیں. 800 آیات کے قریب آیت ہے خالص شرک کی نفی میں. یا بنیا لا تشرک باللہ. لقمان جو بہت بڑے ولی اور متقی تھے, خدا نے ان کو نبوت پیش کی تھی, لیکن انہوں نے حکمت پر رضامندی ظاہر کی. بیٹے کو کہتے شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. مشرک کائنات کا بڑا ظالم ہے. ومن یشرک باللہ, جو کوئی شرک کرے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کو جنت نہیں جانے دے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ان کا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کتنی سختی شرک کے مشرک کے ساتھ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرمائے, لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. آہا, توبہ توبہ. یہود پر جب شدید ناراض ہوئے تو فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, یہ اتنے کافر ہوئے کہ نیک لوگوں پر تہمتیں لگانے لگے. نیک لوگوں کو ان سے مقام سے گٹھانا یہ بھی تہمت ہے. جیسے بی بی مریم پاک تھی, عفیفہ تھی, پاک دامن تھی, نفخ جبریل سے حمل ٹھہرا تھا, اور عیسیٰ بقدرت الہی متولد ہوئے, مس سے بشر نہیں ہوا ہے. لیکن ظالم یہود پروپیگنڈے غلط کرتے تھے. اور جو برحق پیغمبر ہے جیسے عزیر اور عیسیٰ, اور ان کے معجزات دیکھ کر کے انہیں الہ سمجھتے تھے, مشکل کشا و حاجت روا کہتے تھے, تو قرآن اس کا بھی رد کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا, حق کے کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں
جرم بعد میں ہے، پکا کافر ہے، پہلے کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا، وہ پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تیسرے ہے تین کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور مائی مریم کو بیوی، اور جبریل کو بھی خدا کا کسی درجے میں شریک۔ قرآن نے کہا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین چر جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے اس کہنے سے کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ ناراضگی دیکھے، یعنی یہ جملہ کہ خدا کی کسی پیاری مخلوق کو خدا کا شریک سمجھا جائے، اس کا جز کہا جائے، اس کی اولاد مانی جائے، اسے حاجت روا و مشکل کشا سمجھا جائے، اس بات کی گندگی اور برائی کتنی ہے کہ آسمان ٹوٹے، زمین پھٹے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر صفوف بن جائے، اتنی زہریلی بات، اتنی خراب بات۔ پھر یہ پاکان انبیاء اور اولیاء یہ کون تھے؟ کانو عبادم مکرمین، عزت والے لوگ تھے، پاک لوگ تھے، خدا کی عبادت کرنا مائے افتخار سمجھتے تھے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود مگر صرف وہی ہے۔ ایک معبود کہہ کر جان چھڑا لیتے، واہ بابا، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت ہو، معبود اس کو کہتے ہیں جس سے حاجات مانگی جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس سے بغیر اسباب اور ذرائع کے ڈرا جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جو حیات اور زندگی، صحت اور مرض، عزت اور ذلت کے اختیارات کے خزانے رکھتا ہو۔ وہ صرف اور صرف اللہ بزرگ و برتر ہے، نہ کوئی نبی ہے اور نہ ولی ہے۔ اس لیے اللہ نبیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آدم پہلا انسان ہے اور بڑا آدمی تھا، میں نے ملائک سے ان کا سجدہ کرایا تھا، لیکن اختیارات نہیں تھے ان کے۔ ایک درخت کا تھوڑا سا پھل کھایا اور میں نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، نکلو جنت سے سارے کے سارے، خبردار اب جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ کیوں کھایا یہاں سے؟ لیکن خدا کے پیغمبر تھے، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ کے سامنے وہ مقدس کلمات پڑھے جس سے ان کی معافی قبول ہو گئی۔ فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ ہی بڑی توبہ قبول کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی عزت و اکرام کا نمبر آیا تو تمام ملائک سے کہا سجدہ کرو، اور جس نے نہیں کیا اس کو عمر بھر کے لیے ملعون بنایا۔ لیکن جب اختیارات کا مسئلہ آیا تو فرمایا کہ یہ درخت جس سے میں نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے نزدیک بھی نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اور قرآن کہتا ہے کھائے نہیں ہے، فلما ذاق الشجرہ، خالی چکا ہے۔ کھانے میں اور چکنے میں فرق ہے۔ فقہاء کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں خاتون خانہ سالن بناتے ہوئے بعض لوگ خاون بدخلق ہوتے، مرچ مسالے پہ لڑتے۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے ان کان بعلھا سیء الخلق، اگر خاون ناکارہ اخلاق کا ہے، یہ نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ تیز ہو گئی ہے۔ تم نے نمازیں جو پڑھی کس طرح پڑھی ہے؟ کتنی نمازیں 5 جماعت سے پڑھی؟ شرم نہیں آتی؟ بیوی غریب سے ذرا مرچ مسالہ اوپر نیچے ہو گیا تو یہ حساب کر رہا ہے۔ فقہاء نے کہا چلو بی بی گھر نہ اجاڑو،
اگر ایک طرف شرپسند ہو اور دوسری طرف سے نیک خصلت ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اور جب ایک طرف سے شرپسند ہو اور وہ بیوی بھی بلاجان بن جائے تو بس پھر تو طلاق و افتراق اور ناراضگی بڑھ جائے گی۔ جہاں تک ہو سکے بات بنائے رکھنا، یہ کمال عقل ہے، کمال تعلیم ہے، کمال معاشرہ ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے فقہا یار آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انبیاء و صحابہ کے بعد ان جیسے بہتر انسان نہیں ہے۔ فرمایا سالن بناتے ہوئے تھوڑا سا زبان پہ رکھے، چکھے تو پتہ چل جائے گا جس چیز کی زیادتی کمی ہے تو ٹھیک کر لے گی بنانے سے پہلے۔ اور روزے کی حالت میں خاتون روزے دار ہے، مسلمان عورت ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، پکا پکا روزہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہمیشہ روزے محفوظ فرمائے، بڑی نعمت ہے۔ ایک بیمار کے پاس میں گیا، مجھے بلایا گیا کہ وہ بالکل حالت اس کی خراب ہے اور افطار نہیں کر رہا، روزہ نہیں توڑ رہا۔ میں اس کے پاس گیا، مجھے ایسا دیکھا، کہا آپ میرے روزے کو توڑنے والے آ گئے، عجیب عالم ہو ہمارے اور مفتی صاحب ہو۔ مجھے کہا کہ اگر میں نے روزہ کھول لیا ابھی اور پھر مر گیا کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ میں نے کہا روزہ شریعت کے اتباع کا نام ہے، اور قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے وہاں کہا ہے فمن کان مریضا، اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر آپ نے اب بھی روزہ رکھا اور مر گئے تو گناہگار مرے گا، اجر نہیں ملے گا، تب جا کے اس نے دوا لی۔ ایسی میں نے مسئلہ سمجھایا، لیکن ایمان کی پختگی اس کو میں ویسے آفرین کہتا ہوں کہ مجھے بھی آیتیں پڑھنی پڑی تب جا کے اس نے روزہ کھولا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر اس حالت میں مر گئے تو شہید ہوں، اس سارے شوگر والے بلڈ پریشر والے شہید ہو جائیں اگر کچا مولوی اور مفتی ہو۔ میں نے کہا نہ، حکم شرع لازم ہے اس کا اتباع۔ اب میں نے کہا وہ حدیث آپ کو سننے میں نہیں آئی کہ سفر کے دوران غزا کے سفر میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ بعض صحابہ کا روزہ ہے اور زبانیں باہر نکل رہی ہے، سخت ترین حربوں کا سفر، گرمی کا موسم، تپش حرارت، کئی گھنٹوں سے پیادہ چل رہے تھے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ حضرت اونٹ پر چڑھ گئے، کھڑے ہو کر پیالہ پانی کا لیا اور سب کے سامنے پیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اس وقت روزہ توڑنا ضروری ہے۔ اور نبی کے اعمال تو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت کو جب پتہ چلا کہ لوگوں نے کہا نبی تو معصوم ہے اور نبی جیسے کون ہو سکتا ہے، اور ہم تو بڑے مجرم گناہگار ہیں، ہم کیوں توڑیں؟ تو آپ نے کہا اولئک العصاۃ، اب بھی جو روزہ رکھیں گے وہ مجرم گناہگار ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی شخص خربوزہ اور تربوز خریدے تو اس کا کیا ہوگا؟ بعض تربوز بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور رمضان میں تو ویسے ہی پھل مہنگا ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی تربوز خریدنے گیا ہے اور ظاہر ہے اگر تربوز پی کر نکلا، ایک تربوز والے سے میں نے پوچھا میٹھا ہے؟ کہا بالکل میٹھا ہے۔ تو وہاں پر ایک کیل لگا ہوا تھا، اس نے وہ نکالا، مجھے کہا یہ چکو، وہ واقعی میٹھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں کسی اور جگہ سے میں خود توڑ، مجھے کہا نہیں۔ میں نے یہ کیا بات ہوئی، کیا ایک تربوز میں 4 ذائقے ہیں؟ اس نے کہا عجیب مولوی ہو، مارکیٹیں بند کرانا چاہتے ہو، یہ میں نے میٹھے تربوز والا کا اس پہ ڈالا ہے۔ ایسے دھوکہ باز، شیطان بھی کان پکڑ کے بھاگے، کتنا مشکل کام ہے۔ فقہائے کرام کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پھل بھی زبان پہ رکھ سکتا ہے، کھائے نہیں، نگالے نہیں، بس زبان پہ رکھا۔ حالانکہ زبان پہ ہم پانی رکھتے ہیں، وضو کرتے، کلیہ کرتے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا،
لیکن فرمایا کہ ذا یذوق، چکھ سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کا بھی موقع محل ہوتا ہے۔ آپ بڑی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ سبزی منڈی میں تربوز چکھ رہے تو دکاندار کیا کہے گا، او مولوی سرے عام کھانے لگے، اس کو مسئلہ کہاں معلوم ہے، وہ مسئلے کی قدر کیا جانتا ہے؟ نہیں، آپ ایک طرف ہو کر کے پھر بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مثال دینا چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ذاق الشجرہ، خالی چکا تھا، فبدت لہما سوآتہما، اور ان کی عزت کی جگہ، پردے کی جگہ کھل گئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں حلال جب نہ کھائے اور حرام کھائے تو حرام کاموں کے لیے جسم کھولنا پڑتا ہے۔ یہ تمام جو حرام کار ہے یہ اول حرام خور ہے، تب جا کے حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبر لوگو حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، عمل کرو نیک عمل کا ذکر بعد میں، حلال کھانے کا ذکر پہلے۔ اور میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال صاف ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حلال نصیب ہوا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ قید و بند کی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے، یہ حلال ہے قابل استعمال ہے، یہ حرام ہے ناقابل استعمال ہے۔ کلام میں بھی اس طرح ہوگا، کلام گفتگو کرنے میں بھی ہر بات کہنے کی نہیں ہے، دل میں بہت کچھ آئے گا، دل تو بادشاہ ہے، لیکن رعایا کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ تھرمامیٹر کے ساتھ، اوزان کے ساتھ کلام مناسب ہے، جو کلام شریعت کے مطابق ہوگا یہ نیکیوں میں شمار ہوگا، قیامت کے دن حسنات کے پلڑے میں تلے گا اور نیکیوں کا وزن بڑھائے گا، اور جو گفتگو جو کلام ناموافق ہو، غیر موزون ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، یہ معصیت کا ارتکاب ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان میں جس طرح دلی تصدیق ہے، زبان کا اقرار بھی ہے، اس زبان کو بھی بہت ساری ناشائستہ باتوں سے بچانا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے باحیات ہیں، میں تو اس حدیث پر حیران ہوں۔ حضرت ایسے باحیات حدیث میں ہے کل عذراء، جیسے کنواری لڑکی، شادی شدہ کیونکہ ایک مرد سے مل چکی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں وہ واقف کار ہو چکی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی ایسی کھلی ہوئی بات کر لے تو لوگ کہتے ہیں خیر ہے، لیکن ایک لڑکی جو ابھی تک لڑکے سے ملی نہیں اور اجنبی اس کے ساتھ بستر پر لیٹا نہیں، اس کے سامنے ماں باپ بھی پردہ کرتے تھے جب لوگوں میں شرافت تھی اور غیرت اور عقل تھی۔ ماں باپ ایک دوسرے کو کہتے کہ جوان لڑکی بیٹھی، آہا میں نے ایسے گھر اور ایسے ماحول دیکھے، جیسے بڑے افسر کو دیکھ کر کے چھوٹا آدمی کم باتیں کرتا ہے، میں نے ماں باپ کو جوان کنواری لڑکی کے سامنے اشاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ اب باپ بیٹی کو کہتے ہیں ماشاءاللہ دلہن ہے، انا للہ، تو گالی ہے، بیٹی کو باپ دلہن کہہ رہا ہے۔
جب دلہن بننے کی گھڑی آئے گی تو اللہ نصیب کرے. اور شادیوں سے پہلے کنواری لڑکیاں وہ زیورات اور رنگ استعمال نہیں کرتی تھی جس سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید شادی ہو گئی. فقہاء نے بھی اس کا ذکر کیا. ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں صاف صاف لکھا ہے. میں نے ایک جگہ تقریر کی اور یہ باتیں کہی اس طرح قصدن. ایک مولوی مجھے کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا میں لوگوں سے فیس لینے نہیں آیا ہوں, نہ چندہ کرنے آیا ہوں, لوگوں کو عقل, غیرت, ایمان و اعمال سکھانے آیا ہوں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ آپ کو کیسے لگی. یہی بات حدیث میں اس طرح آئی کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جب دین سنیں گے تو تعجب کریں گے. آپ نے فرمایا ڈرنا نہیں, یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے, اور یہ پیغام پہنچانے والوں کو میری طرف سے پیشگی, دعا اور شاباش و مبارکباد. فطوبى للغرباء بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. آپ سے پوچھا گیا من الغرباء, حضرت غرباء کون ہے؟ فرمایا الذين يصلحون ما افسد الناس من الدين. غرباء وہ مسلمان ہیں جو لوگوں نے دین بگاڑا ہو وہ واپس اس کا پیوند لگانے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. عمرے اس کے آواز منصور کہن شد. ایک شاعر غم و اندوہ میں کہہ رہا ہے عمرے اس کے آواز منصور کہن شد. ایک زمانہ گزر گیا کسی نے منصور حلاج کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کیا, لوگ اس کو بھول گئے. وہ بھولنے کے آدمی تھے. من اثر نو جلود ہم داد رسن را. میں نے سر سے ان کے حالات اور واقعات اور قربانیاں بیان کر کے ایک نئی آگ لگانا چاہتا ہوں. شاعر بھی خوب ہوتے ہیں. عمری اس کی آواز منصور کہن شد من اثر نو جلود ہم داد رسن رائے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بنا خوش. میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ اپنے فضل و احسان سے معاشرے کی اصلاح فرمائے. عنوان تقریر کا تھا کہ قید و بند کی زندگی گزارنا نعمت ہے اور شریعت کے بندنوں سے آزاد ہونا حقیقت میں بدترین غلامی اور مصیبت اور لعنت کی زندگی بنتی ہے. چھوٹے معاملات میں بھی اور بڑے معاملات میں بھی, تمام امور حیات میں شریعت مقدسہ کا اتباع ضروری ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أنفسهم. کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں, اجازت نہیں کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں وہ اپنی رائے زنی کرے, اپنا خیال و خواہش ظاہر کرے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ کھلم کھلا دشمنی کرنے والا ہے. اوہو, شیطان کی دشمنی نمازیوں کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اور خیالات میں مبتلا کرتا ہے.
وہ وسوسے اور خیال سے شرعی مواخذہ نہیں ہے، لیکن عبادت کے سکون کو نقصان ہے۔ اور نمازوں میں جب وسوسہ شروع ہو جاتا ہے تو بلا ضرورت کے کھانسی آنے لگتی ہے۔ اب جب کھانسی کا عادی ہو جائے اور پھر سردی کا موسم ہے، اکثر دوستوں کا گلا متاثر ہوتا ہے تو پھر گلے کنکھارنے کی عادت ہو گئی، اور جب گلا کنکھارا جائے تو فقہا کہتے ہیں نماز فاسد ہوتی ہے۔ مفسدات صلاۃ میں لکھا ہے وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاۃ، عذر کی تشریح سعایہ میں ہے اور کفایہ دونوں میں، کہ قرات کرنا ممکن نہ ہو، آگے پڑھنا ممکن نہ ہو، تو یہ عذر تو تقریباً امام کا ہو سکتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں امام کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ گلا کھنکھارے، مقتدیوں کی عادت ہو جائے گی۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا، بہترین نمازی، 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھے، کچھ نہیں، نماز شروع کر لے، نماز شروع ہو گئی، یہ دیکھ شران، یہ ایسا جرم ہے جیسے پیشاب پاخانہ نماز نہ کرنا جرم ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے بعد آپ پوچھیں گے گلے میں بہت تکلیف تھی جی، اچھا جی اب بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے ہو گئے، اس وقت کوئی تکلیف نہیں آ رہی، انہ لکم عدو مبین، شیطان بہت شرارتی ہے اور نمازیوں کو قسم قسم کے کاموں میں لگا لیتا ہے۔ داڑھی والے ان کو اور طرف گمراہ کرتا ہے، وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، داڑھی مونڈے غریب ان کو اور طرح ستاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے نماز، بغیر ٹوپی سر پہ رکھے ہو جاتی ہے۔ اس دن ایک مسجد میں گیا، بڑی مسجد دیکھ کے دل خوش ہو گیا، اسلام کا زبردست قسم کا معدن و مرکز ہے، لیکن جب نماز پڑھانے کا وقت آیا اور مجھے پڑھانی تھی، میں نے کہا خدائے میری مدد فرما، میں بڑے درد اور سوچ سے کہتا ہوں کہ 100 نمازیوں میں سے 90 نمازی بغیر ٹوپی کے تھے اور جاننے والا شخص وہاں امام ہے، لیکن افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ نمازیوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، نمازیوں کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔ امام غیرت پیدا کرے صرف ایک جملہ کا ہے، اور اگر اس کو کچھ کسی نے کہا تو میں ذمہ دار ہوں کہ بھائیوں سر ڈھکنا نماز کے آداب میں سے، کبھی کہے بھائیوں سر ڈھکنا بہترین عمل ہے، بھائیوں سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے۔ لوگ مسجد میں لڑنے نہیں آتے، دین سیکھنے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتماد عالم اور امام پر ہوتا ہے، جس کی اقتداء میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ آج نہیں، کل سے، کل نہیں پرسوں سے وہ اہتمام کریں گے۔ وہی چروان ادا ندا خان ادا، سارا نقصان انجن کی طرف سے، وہ گونگا، وہ بے زبان، الشیطان الاخرس، وہ خالی پریڈ کرا رہا ہے، اٹک بیٹک کرا رہا ہے، اسے یہ احساس نہیں کہ یہ کہاں سیکھیں گے، وہ کون سا در ہے خدا کے گھر کے علاوہ جہاں جا کر کے لوگ عقل، ایمان، دیانت سیکھیں گے۔ مرکز ایمان و اعمال کا مساجد ہے، ان المساجد للہ، مسجد خالص خدا کے لیے ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ اور چرچوں کی ضرورت کیا ہے؟ صرف خدا سے مانگنا، خدا کو پکارنا، خدا کے دین اور خدا کی رضا کے اعمال بیان کرنے کا مرکز ہے۔ مسجد اسلام میں اس کے مقابلے کی کوئی جگہ نہیں، یاد رکھیں۔ کعبہ وہ بھی مسجد ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور روضہ اقدس وہ بھی مسجد سے معروف ہے، بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔
لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان 3 مسجدوں کے برابر کوئی مسجد نہیں ہے، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد ھذا رواہ الشیخان۔ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرح بقیہ تمام مساجد شعائر اللہ ہے، اللہ کے دین اور اللہ کے یاد کرنے کے مراکز ہیں۔ شیطان مختلف طریقوں سے اکساتا ہے، کبھی کام بگاڑنے کے لیے عورتوں کو لگا لیتا ہے، یار میں تو نہیں چاہتا تھا، بس گھر والیوں نے ہی اور شاباش اور شاباش کہ مرے نہیں ہو، تیرے ہوتے ہوئے کب مسلمانوں کو دہلی و کشمیر ملے گی، تو گھر کے سامنے لاجواب ہے۔ آپ کے بزرگوں نے غزنی اور غورستان سے جا کے مندروں کو سیدھا کر کے سومنات کو اکھیڑ کر کے وہاں جھنڈا لہرایا، آپ گھر والی کے سامنے سنت اور بدعت کا فرق بیان نہیں کر سکتے، اپنے پروگرام کو دین کے مطابق نہیں چلا سکتے، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے تیجے میں شریک ہوتے ہیں۔ تیجا چیلم برسی بدعت اور بے دینی کے اعمال ہے، ان کاموں کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایصال ثواب ہر وقت، ہر لمحہ، دن اور رات، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، بغیر کسی دن کے متعین کیے، ہر وقت جائز ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان کھلا مار لگانے والا ہے۔ اور جنازوں کے بعد اعلان ہوگا، سوئم پرسو ہوگا، گویا مردے کو قبر میں رکھ کے پہلا کام پیغمبر کی سنت پر تیر چلانا ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ موحدین اہل سنت والجماعت غیرتی طبقے کو چاہیے کہ یہ اعلان کرے کہ کوئی سوئم اور چلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ عمل جس میں سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جب 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے تو اب اس مردے کو بخشے، اس کے ساتھ پورا قبرستان اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ بخشش تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر موقوف ہے، اور پیغمبر کا طریقہ مردے کے بعد رسوم اور بدعت نہ کرنے کا ہے۔ یہ میں مثالیں دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، ایمان دیا ہے، دین کی سمجھ نصیب فرمائی، سینکڑوں واقعات زندگی کے اطراف نشیب و فراز، آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اسلام کے خلاف ہمیں چلایا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف بش اور بلیئر، فرانس اور جاپان، امریکہ اور برطانیہ جو کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ عالمی طاغوتانہ حملہ ہے، لیکن خود مسلمان جو کوتاہیاں اور کمزوریاں دکھاتے ہیں وہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد صریح دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ بعض بیویاں، تاکہ خدیجہ، عائشہ و حفصہ ام حبیبہ بچ نکلے، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم بچے، اور ہزارہا لاکھاں بیویاں جن کی عصمت اور عفت پر اسلام فخر کرتا ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد عدو لکم، دشمن ہے تمہارے، ان کی وجہ سے تم کو بھی خلاف شرع اور اپنے علم و عمل کے خلاف قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ فاحذروہم، بچو، دشمنی سے بچو، ناکارہ کام نہیں کرو۔ امام راضی نے عجیب بات لکھی،
انہوں نے کہا یہ آیت یہاں تک جو آئی، ظاہر میں کسی کے میں ایمان ہو، غیرت ہو، تو جو ڈانگ اٹھا لے گا کہ صبر کرو ذرا آج اس کو دیکھتا ہوں، یہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بھی ہم سے دشمنی کر رہی ہے۔ تو آگے قرآن کی بلاغت دیکھیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر معاف کرو، رہنے دو اور بخشش کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ چٹ پٹ ان کو بچانے کے لیے 3 اپیلیں کی، معاف کر دو، درگزر کر لو، آئندہ کے لیے اچھا معاملہ کر لو۔ جیسے آپ دعا میں کہتے ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، 3 دعائیں ہیں، یہاں بھی آپ سے 3 اپیلیں کی گئی، تو کمعقل آدمی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دشمن ہے، سب کو نہیں بعض کو کہا، اور پھر کہا معاف کرو، درگزر کرو اور مالا مال کرو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ غفور الرحیم، آپ کے جرائم بھی تو معاف ہو رہے ہیں، اللہ بخشنے والے نے کتنے گناہ آپ کے معاف کیے۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ حاصل تو زبردست نکلا، وہ یہ کہ نظر رکھو جہاں جہاں بے دینی سکھاتی ہے اور بے دینی پر چلانا چاہتی ہے وہاں رکو، وہاں آپ رک گئے۔ اب یہ کہ کل اور پرسوں اور آئندہ بھی ناراضگی ہو نہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، غلط کاموں میں ساتھ نہ دو، باقی گزرانے زندگی درست رکھو۔ وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچے کہ بات بنی نہیں رہی ہے، پھر اس کا علاج بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر جدا ہو گئے، یغنِ اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ ایسے بھی وقت آئے گا جب وہ وقت شرعاً کہے، شریعت مقدسہ کہے کہ اس وقت اس عورت کو رکھنا، اس وقت اس مرد کے ساتھ اس عورت کا رہنا یہ جرم ہے، وہی یتفرقا، پھر تفرق سے اور جدا ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ خدائی فیصلہ ہے۔ اسلام کا سر نیچے نہ ہونے دے، اور اسلام کسی کو زیادتی نہیں سکھاتا۔ صاف کہا کہ بعض بیویاں اور بعض اولاد ماں باپ کو بے دینی پر آمادہ کرتے ہیں خاوندوں کو، لیکن جب چڑی اٹھانے کا وقت آیا تو فرمایا معاف کرو، درگزر کر لو، مالا مال کر لو، فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالی گھروں کو، خوشیوں کو، اولاد کو، اہل خانہ کو، جملہ اقربا و اعزاء کو، جملہ عالم کے مسلمانوں کو دین کے مطیع و فرمان بردار بنائے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اعتدال فی الدین، میانہ روی معاشرت، خوشی اور غم کے موقع پر شرعی حدود اور آداب کے لحاظ کرنے میں پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة،
قیل لمن قال للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین وفی روایہ ولأئمۃ المسلمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الأمة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لبنته فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ رواہ البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہوئے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں، ہرگز ہرگز نمازی کے آگے نہ گزریں. جو مسلمان یہ کہے کہ مجھے نماز سے نفرت ہو گئی تو اس کے ایمان قطعی طور پر کافر مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. انتہائی درجے کا جملہ ادا کیے ہے. خطبے میں دعاؤں میں آمین کہنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا کیسا دل میں جائز ہے، زبان سے منع ہے. حالت خطبہ حالت صلات کی طرح ہے. ہزاروں سلام دعائیں. میرا بھائی خرم پرویز امتحان میں مقابلے کے بیٹھ رہے، آپ کو نیک سیر انگیز دعاؤں کا مطلوب لے. اس کا بھائی پرویز ہے اور اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اور سارا جہان جو پرویز کی ہلاکت کے لیے لگا ہوا ہے وہ دعائیں کہا جائے گی. توبہ توبہ، پہلے اس کا نام ٹھیک کرو. خرم ٹھیک نام ہے، پرویز کی دم کیوں لگاتے ہو؟ پرویز ثالث تو گھوم پھر رہا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ناخن بال کاٹنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. بہت ہی عجیب آدمی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے خون نکلے، اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر خون نہ نکلے تو غسل یا وضو کے بعد ناخن یا بال بنوانے میں کوئی حرج نہیں. بریرہ نام رکھنا کیسا ہے نہیں اس کے معنی بتائے. بریرہ برہ پاک دامن کو کہتے ہیں. بریرہ صحابیہ رہی ہے اس لیے نام رکھنا جائز ہے. سوائم نام رکھنا کیسا ہے تو کہ سوائم ہے یا دائم ہے واضح نہیں لکھا. زید کا بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ بعد پھر سے حمل ٹھہر گیا تو بچے کی ماں حمل کیے ہوئے کب تک اپنے بچوں کو، جب تک دودھ پی سکتا ہے اور دودھ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جائز ہے. بدعتی پیر سے علاج کرانا، عقیدے یا عمل کی بات بدعتی سے پوچھنا جرم ہے. باقی جیسے ہندو اور سکھ اور پنڈت اور بنیا سے علاج کرانا جائز ہے، اس طرح بدعتیوں سے بھی جائز ہے. نیچے والے ہونٹ کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں اس کو انفقہ کہتے ہیں، عربی میں انفقہ، اور اردو میں اور فارسی میں ریش بچہ.
یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. وَأَخْذُهَا مکروہ، البتہ شروع سے نہ لیا جائے تو بہتر ہے. اگر شروع سے لے لیا گیا تو پھر لیتے رہے. اگر ایک مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ابھی یا دوسرا آدمی آ جائے، کیا امام صاحب کہ یہ مقتدی پیچھے آئے گا، ذرا جگہ تنگ ہے تو یہ مقتدی پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے علاقے میں آغا خان لوگ بہت زیادہ، مسلمان بہت کم ہے، تو وہ جانور ذبح کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو بھی مانتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ سے نہ آغا خانی اور بورو اور روافظ کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام نہ جائے؟ ذبیحتہم ذبیحۃ المرتد. میری ایک بیٹی، وہ تقریباً 30 سال کی عمر میں ہوگی. پہلے سے میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کے رشتے کسی مسلمان سے ہو جائے. وہاں لوگ سارے آغا خانی مجبور ہو گئے، آغا خانی سے رشتہ کرایا. توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، موت کے برابر پرچی ہے. آغا خانی سے کیا مجبوری تھی؟ یہ تو ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہندوؤں سے رشتے کرتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی سیاسی لین دین ہے کیا؟ وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہے، اور اگر وہ رخصتی ہو گئی تو زنا محض ہوگا. میں ایک مرتبہ مسافر تھا، راستے میں 50 روپے ملے، میں اس کو لے کر استعمال کیے. چونکہ یہ گاؤں میرے گاؤں سے بہت دور تھا، تو کیا یہ 50 روپے میرے لیے جائز ہے؟ راستے میں ملے اور آپ نے استعمال کی، یہ کوئی بات ہے؟ پرائی چیز کیوں استعمال کی؟ 1 سال تک تو اعلانات کرنے تھے، اس کا مالک ڈھونڈنا تھا. 1 سال کے بعد 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں فقیر و مسکین کو خیرات کرنا تھا. انبیاء علیہ السلام کی کون کون سی خصوصیات ہیں؟ انبیاء علیہ السلام بندے اور بشر ہیں، اور ان کا تعلق سماوات سے ہے، اللہ نے وحی سے چنا ہے. بشر ہونے کے باوجود کبھی ان کو احتلام نہیں ہوا، کبھی انگڑائی نہیں لی، اور کبھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے جسم و جسمانیت سے ناسبہ فعل صادر نہیں ہوا. میرے ابو اور امی ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ہمارے گھر مہمان بھی بہت کم آتے ہیں، کیونکہ ابو اور امی ان کے سامنے بھی لڑ پڑتے ہیں. اس وجہ سے ہماری بہنوں کے رشتے بھی نہیں آتے. میرے بھائیوں کی شادی کی عمر ہو گئی لیکن ابھی تک شادی نہیں. اللہ آپ کے ماں باپ کی اصلاح فرمائے، ان کو آپس میں محبت نصیب فرمائے. بہت ہی درد انگیز پرچی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا گھر خوشیوں سے بھر دے، اور یہ اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے جو گھر میں تکلیف ہے، اللہ ان کو عقل سلیقہ نصیب کرے. ہمارے محلے میں ایک آدمی، اس نے ایک آغا خانی عورت سے نکاح کیا، اور وہ عورت دین قبول نہیں کرتی. کیا ان دونوں کا نکاح درست نہیں ہے؟ سگریٹ یا نسوار استعمال کرنا مکروہ ہے. سگریٹ پینے والا آدمی امامت کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، ان کی نماز اس کے پیچھے مکروہ ہے. کوئی جانور مرنے والا ہو اور اس کو ذبح کر دے تو قربانی قبول ہو جائے گی؟ ہاں، قربانی کا وقت ہو چکا ہے اور جانور ذبح ہو گیا تو قربانی ہو گئی. موجودہ وقت میں فدائی عملے کرنا کیسے مطلوب افراد کے علاوہ یہ جائز رہی ہے؟ ایک آدمی اپنے عزیز اور اقارب میں نسبتاً مالی لحاظ سے بہتر ہے، اس کے رشتہ دار بوقت ضرورت ادھار رقم لیتے ہیں. اس مقصد کے لیے اس شخص نے ایک رقم مثلا 3 لاکھ مختص کر رکھی ہے، جس میں سے یا وہ پوری رقم ضرورت مندوں کے استعمال میں رہتی ہے، اگر ایک سے واپس آ جائے دوسرا منتظر ہوتا ہے، کسی وقت وہ رقم اصول مالک کے زیر استعمال نہیں ہوتی. کیا اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ رقم اسی کی مرضی سے آ جا رہی ہے. ایک شخص نے کچھ رقم کسی دوست عزیز کو ادھار مثلا 2 سال کے لیے دی، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، قرض پر زکوٰۃ آئے گی. ایک شخص نے دوسرے شخص سے کچھ رقم ادھار لی کسی خاص کام کے، لیکن وہ کام کسی وجہ سے فی الحال نہیں ہو سکا اور وہ رقم بینک میں پڑی رہی، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ دونوں شخص پر نہیں، جس کی ملکیت ہے اس پر زکوٰۃ. محمد احمد صاحب حج پر گئے تھے، ان کا وہاں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. قیامت کے دن حاجی اٹھے گئے انشاءاللہ. سلام کے بعد ہے کہ میں ٹیلی فون کے واقع ملازمت کرتا ہوں. اب حکومت نے ایک پیکیج دے کر ملازمت سے نکالنے کا فیصلہ کیا. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہت اچھی بات. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا بڑا بھائی اسپتال میں، اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء. جن کے کفار سے رشتے ہوئے ہیں اللہ ان کو نجات دے. غلط رشتوں پر قائم رہنا بدترین اب گناہ ہے. اور جن کے لوگ اسپتالوں میں ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے. جنہوں نے جو دکھ درد پریشانی لکھی ہے اللہ ان کی امداد فرمائے. صلی اللہ تعالی